پرانے وقتوں کی بات ہے، ایک گاؤں کے کنارے ایک غریب لکڑہارا رہتا تھا جس کا نام سلیم تھا۔ وہ روز جنگل جاتا، لکڑیاں کاٹتا اور بازار میں بیچ کر اپنے گھر کا خرچہ چلاتا۔ اس کی زندگی مشکل ضرور تھی مگر وہ صبر کرنے والا اور محنتی انسان تھا۔ لیکن اس کی جو بیوی تھی وہ اس کی غربت سے تنگ آ چکی تھی۔ وہ اکثر اسے طعنہ دیتی، کہتی تم سے کچھ نہیں ہو سکتا، ساری زندگی یوں ہی غریبی میں تم گزارو گے۔ ایک دن بات بہت بڑھ گئی، غصے میں آ کر بیوی نے اسے گھر سے نکال دیا۔ سلیم نے بہت سمجھانے کی کوشش کی مگر اس کی بیوی نے دروازہ بند کر دیا۔ سلیم کے پاس نہ کوئی سامان تھا نہ کوئی پیسے تھے، صرف اور صرف ایک ہی وفادار کتا تھا جو ہمیشہ اس کے ساتھ رہتا۔ وہ کتا اس کی ہر حالت میں اس کا ساتھی تھا۔ سلیم نے گہری سانس لی، آسمان کی طرف دیکھا اور کہا اے اللہ، تو ہی تو میرا سہارا ہے۔ پھر وہ اپنے کتے کے ساتھ جنگل کی طرف چل پڑا۔ وہ دن بھر چلتا رہا، تھک گیا، بھوکا بھی تھا۔ آخر ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ کتا اس کے پاس بیٹھا، اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا جیسے وہ اس کا دکھ سمجھ رہا ہو۔ سلیم نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا تو ہی میرا سچا دوست ہے، سب چھوڑ گئے ہیں مگر تو نہیں چھوڑا۔ رات ہونے لگی، جنگل میں اندھیرا پھیل گیا۔ اچانک سلیم کو دروازہ دور دراز سے ایک ہلکی سی روشنی نظر آئی۔ وہ چونکا اور اس کی روشنی کی طرف بڑھنے لگا۔ کتا بھی اس کے ساتھ تھا۔ جب وہ قریب پہنچا تو دیکھتا ہے کہ زمین میں ایک پرانا سا دروازہ پڑا ہوا ہے، جیسے کسی خزانے کا راستہ ہو۔ دروازہ آدھا کھلا تھا، وہ اندر سے ہلکی روشنی آ رہی تھی۔ سلیم پہلے تو ڈرا مگر بہت ہمت کر کے اندر داخل ہو گیا۔ اندر جا کر وہ حیران رہ گیا۔ وہاں سونے کے ڈھیر، چاندی کے برتن، قیمتی جواہرات اور خزانے کے انبار لگے ہوئے تھے۔ اس کی آنکھیں چمک اٹھی، اس نے زندگی میں کبھی ایسا منظر نہیں دیکھا تھا۔ لیکن جیسے ہی وہ آگے بڑھا، اس کا کتا زور زور سے بھونکنے لگا۔ سلیم رک گیا، اس نے غور کیا تو دیکھا کہ خزانے کے پاس ایک بوڑھا سا شخص بیٹھا ہوا ہے جس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ بوڑھے نے کہا یہ خزانہ ہر کسی کے لیے نہیں ہے، صرف وہی اسے پا سکتا ہے جو صبر اور سچائی والا ہو۔ بتاؤ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ سلیم نے سچ سچ اپنی پوری کہانی سنا دی۔ اس نے کہا میں غریب ہوں، بیوی نے نکال دیا مگر میں نے کبھی حرام کا نہیں سوچا، بس اللہ پر بھروسہ رکھتا ہوں۔ بوڑھے نے مسکرا کر کہا یہی تمہاری اصل دولت ہے، صبر۔ پھر اس نے کہا تم اس خزانے میں سے جتنا چاہو لے سکتے ہو مگر شرط یہ ہے کہ لالچ نہ کرنا۔ سلیم نے تھوڑی دیر سوچا، پھر صرف اتنا سونا اٹھایا جتنا وہ آسانی سے اٹھا سکتا تھا۔ اس نے مزید سونا لینے کی کوشش نہیں کی۔ بوڑھا خوش ہو گیا۔ اس نے کہا تم نے صبر اور قناعت کا ثبوت دیا ہے، اس لیے یہ خزانہ ہمیشہ تمہارے لیے برکت والا رہے گا۔ جیسے ہی سلیم باہر نکلا وہ دروازہ غائب ہو گیا۔ اگلے دن وہ گاؤں واپس آیا۔ اس نے اپنا گھر دوبارہ بنایا مگر اس بار وہ غرور میں نہیں تھا، اس لیے اس نے غریبوں کی مدد شروع کر دی، مسافروں کو کھانا کھلانے لگا اور ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتا رہا۔ اس کی بیوی کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، وہ روتی ہوئی اس کے پاس آئی، معافی مانگی۔ سلیم نے اسے معاف کر دیا کیونکہ وہ دل کا بہت نرم تھا۔ وقت گزرتا گیا اور سلیم کی زندگی خوشحال ہوتی گئی۔ لوگ اس کی مثال دینے لگے، صبر کا پھل واقعی میٹھا ہوتا ہے۔ اور اس کا وفادار کتا وہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہا، اس کے دروازے پر بیٹھا تھا جیسے اسی خزانے کا اصل محافظ وہی آدمی ہو۔ کچھ عرصے کے بعد گاؤں میں قحط پڑ گیا، بارشیں بند ہو گئیں، کھیت سوکھ گئے، لوگ بھوکے مرنے لگے۔ اس وقت سلیم نے اپنے خزانے کے دروازے کھول دیے۔ اس نے اناج خریدا، پانی کے کنویں کھدوائے اور ہر گھر کی مدد کی۔ لوگ اس کے لیے دعائیں کرنے لگے، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن کے دل میں حسد پیدا ہو گیا۔ وہ سوچنے لگے کہ آخر سلیم یہ دولت کہاں سے لاتا ہے۔ گاؤں میں ایک لالچی آدمی تھا جس کا نام کریم تھا۔ وہ ہمیشہ دوسروں کی خوشی سے جلتا تھا۔ اس نے سلیم کا پیچھا کرنا شروع کر دیا تاکہ اس کا راز کو جان سکے۔ ایک دن اس نے دیکھا کہ سلیم ہر جمعے کو جنگل کی طرف جاتا ہے اور کچھ دیر بعد واپس آ جاتا ہے۔
کریم کو یقین ہو گیا کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں خزانہ چھپا ہے۔ اگلے دن وہ اکیلا جنگل گیا، اسی جگہ پہنچ گیا جہاں سلیم کو خزانہ ملا تھا۔ کافی دیر تلاش کرنے کے بعد اسے وہی پرانا دروازہ نظر آ گیا۔ وہ خوشی سے پاگل ہو گیا اور فوراً اندر داخل ہو گیا۔ اندر جا کر اس نے بھی وہی سونا، چاندی اور جواہرات دیکھے، مگر اس کا دل لالچ سے بھر گیا۔ اس نے سوچا میں سب کچھ لے جاؤں گا، ایک بھی چیز نہیں چھوڑوں گا۔ جیسے ہی وہ سونا سمیٹنے لگا وہی بوڑھا شخص ظاہر ہوا۔ بوڑھے نے کہا رک جاؤ، یہ خزانہ صرف صبر اور قناعت والوں کے لیے ہے، لالچیوں کے لیے نہیں ہے۔ مگر کریم نے اس کے بات نہیں سنی، وہ جلدی جلدی زیادہ سے زیادہ سونا بھرنے لگا۔ اچانک کمرہ ہلنے لگا، زمین کانپنے لگی اور خزانہ آنکھوں کے سامنے غائب ہونے لگا۔ کریم گھبرا گیا اور اس کے ہاتھ سے سب کچھ گر گیا اور وہ خالی ہاتھ باہر پھینک دیا گیا۔ جب وہ باہر نکلا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا تھا۔ وہ شرمندہ ہو کر گاؤں واپس آیا، مگر اب اس کے پاس کچھ نہیں تھا۔ لوگ اس کی حالت دیکھ کر سمجھ گئے کہ لالچ نے اسے برباد کر دیا۔ ادھر سلیم اپنی زندگی میں مصروف تھا۔ ایک دن وہ دوبارہ اسی جنگل میں گیا، مگر اس بار خزانہ تلاش کرنے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے۔ وہ اس درخت کے نیچے بیٹھ گیا جہاں اس نے پہلی رات گزاری تھی۔ اس نے آنکھیں بند کی اور کہا یا اللہ، تو نے مجھے صبر کا بدلہ دیا، مجھے کبھی ناشکری نہ کرنے دینا۔ اچانک وہی بوڑھا شخص دوبارہ ظاہر ہوا۔ اس نے کہا سلیم، تم نے دولت کو اپنے دل پر سوار نہیں ہونے دیا بلکہ اسے دوسروں کے لیے استعمال کی، اس لیے تم کامیاب ہو۔ پھر اس نے کہا اصل خزانہ سونا نہیں بلکہ صبر، شکر اور دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرنا، یہی اصل خزانہ ہے۔ سلیم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اسے احساس ہوا کہ اللہ نے صرف دولت نہیں دی بلکہ ایک سبق بھی دیا ہے۔ وقت گزرتا گیا، سلیم کا نام دور دور تک پھیل گیا۔ لوگ اس کے پاس صرف مدد کرنے کے لیے نہیں بلکہ سیکھنے بھی آتے تھے۔ اس کی زندگی ایک مثال بن گئی اور اس کا وہی وفادار کتا اب بوڑھا ہو چکا تھا مگر پھر بھی دروازے پر بیٹھا رہتا، جیسے وہ سلیم کی کہانی کا خاموش گواہ ہو۔ جب بھی کوئی اس سے پوچھتا تمہاری کامیابی کا راز کیا ہے تو سلیم مسکرا کر کہتا جب سب راستے بند ہو جائیں تب صبر کرنا، کیونکہ صبر کے بعد اللہ ہی اپنے خزانے کے دروازے کھولتا ہے۔ دوستو، اس فرضی ویڈیو کو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے۔ جزاک اللہ خیر۔